इस आईनी तरमीम का जो इंडिविजुअल ड्राफ्ट हमारे साथ पेश किया गया, उसमें हुकूमत ने ये तजवीज़ दिया कि एनएफसी में जो प्रोटेक्शन दिया गया है, सूबाई हुकूमतों को वो प्रोटेक्शन ख़त्म किया जाए। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तजवीज़ को, इस तरमीम को रद्द किया है, रिजेक्ट किया है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जब तक मैं इस पार्टी का क़ियादत संभाल रहा हूँ, तो जो सूबे के हुकूक को आपने इनको दिया है, आपने इनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिलवाया है। आप मुझसे वो उम्मीद ना रखें कि मैं इनका ये आपके साथ इस काम में दे सकूँगा कि इनका आईनी तहफ़्फ़ुज़ वापस लिया जाए। हम सब चाहते हैं कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले। सारे सूबे अपना मेहनत इसी मंजिल की तरफ हम अपना मेहनत डालना चाहेंगे कि हम मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले। मगर जब ये फैसले लिए जाते हैं जनाब स्पीकर, तो आप सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि आपने अपना फर्ज पूरा कर नहीं सके, अपना एफपीआर ने अपना टारगेट्स मिल नहीं सके, तो हम सूबाई जो प्रोटेक्शंस हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हम समझते हैं कि हुकूमत को हमारे साथ इंगेज करना चाहिए। मैं हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं साबित कर सकता हूँ जनाब स्पीकर कि जब से सूबाई हुकूमतों को चंद टैक्सेस पे ये डेवोल्यूशन हुआ है, मसलन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, तो तमाम सूबों की जो परफॉर्मेंस है कलेक्शन पे, वो वफाक के कलेक्शन से बेहतर रहा है। तो जनाब स्पीकर, हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात नहीं करेगी कि आप सूबे से क्या इख्तियार ले सकते हैं, आप सूबे से क्या वसाइल ले सकते हैं। हम बात करेंगे तो हम बात ये करेंगे कि सूबे वफाक से मजीद क्या ले सकते हैं, क्या इख्तियार ले सकते हैं, क्या बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आपका एफपीआर, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टैक्स इकट्ठे करने में नाकाम रहे हैं, तो आप सूबा पंजाब को इसका सजा ना दे, आप सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, सूबा पख्तूनख्वा को इसका सजा ना दे। आप हमें वो जिम्मेदारी दे, आप तमाम सूबे को ये जिम्मेदारी दे कि जो टैक्स कलेक्ट करने में वफाक नाकाम रहा है। मैं आपको बताता हूँ जनाब स्पीकर, आप जो सूबाई हुकूमतों को ये जिम्मेदारी दे, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी एफपीआर से बेहतर परफॉर्म करके आपको पैसे दिलवाएंगे। आपका तजवीज़ था कि आप सूबे से एजुकेशन और पॉपुलेशन वापस लेना चाहते हो। जनाब स्पीकर, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पास करवाया, तो ये इसलिए एक तारीखी कामयाबी था कि हमने ना सिर्फ जमहूरियत को आगे लेके गए, वफाक को मजबूत बना दिया, सूबों को अपने इख्तियार दे दिया, माली वसाइल पे उनका से दे दिया, मगर जो तमाम अलहदगी परस्त सियासी क़ुव्वतें और गैर सियासी क़ुव्वतें जो इस मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं या अलहदगी परस्त सियासत कर रहे थे, हमने सब मिलके उस 18वीं तरमीम पे दस्तखत करके उनकी सियासत को दफन करवाया। हमने अलहदगी की सियासत का खात्मा किया था। और आज भी जब दोनों बॉर्डर से आप पे ये साजिशें पक रहे हैं, जब मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रहा है, मैं हाथ जोड़ के वफाक से कहता हूँ कि ऐसे काम ना करे जिसके अलहदगी प्लस को कुव्वत मिले, ऐसे काम ना करे जिससे आपको दुश्मनों को, आपके मुखालिफों को कोई कुव्वत मिले, कोई ताकत मिले, उनका कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं एक अलग मुल्क, वो
بلوچستان سے الگ ملک بنائیں گے، وہ سندھ سے الگ ملک بنائیں گے۔ ان کو یہ بہانے کیوں دے؟ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ سندھ کے فیصلے کراچی میں ہوتے ہیں، بلوچستان کے فیصلے کوئٹہ میں ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی سیاست دفن ہے، اور ان کی 100 جنریشنز بھی نہ بلوچستان کو الگ کر سکتے ہیں، نہ سندھ کو، نہ پختونخوا کو، کیونکہ یہ خواب بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم سے کوئی ایسا غلطی ہوا جس سے یہ الزام لگ سکے گا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوا اور وہ یہ الزام لگا سکے کہ بلوچستان کے فیصلے کوئٹہ میں نہیں اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، یا کسی اور کے فیصلے ان صوبائی کیپٹلز میں نہیں مگر اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر ہو رہے ہیں، تو اس غلطی کی وجہ سے ان قوتوں کو، ملک دشمن قوتوں کو، علیحدگی پرست قوتوں کو قوت ملے گا، جمہوری قوتوں کو، ہم جیسے وفاق پرست سیاستدانوں کو اس کا نقصان ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیولوشن کو ریورس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور NFC ایوارڈ کے تحفظ کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کے اس لیجسلیشن میں جو جوڈیشل کمپوننٹ تھا، آپ نے یہ تجویز دیا تھا کہ ججز کو ان کے اجازت کے بغیر ٹرانسفر کا اختیار ہو۔ اس پہ میرا جماعت نے ایک ایسا زیادہ مناسب راستہ ڈھونڈا ہے جناب اسپیکر، جہاں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ججز ٹرانسفرز کے بارے میں یہ فیصلے لیں گے۔ اس جوڈیشل کمیشن میں میرا پارٹی نے یہ تجویز دی، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت کو، انہوں نے یہ مانا کہ ان کمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس بھی ووٹ دیں گے، اور وہ جوڈیشل کمیشن اس جج صاحب کو بلا کر ان کا رائے بھی لے سکتے ہیں، اور اس صورت میں میرا جماعت ان کنڈیشنز پہ یہ ترمیم ماننے کو تیار ہے۔ ایک یہ بھی تجویز تھا جناب اسپیکر کہ جو جج صاحبان ریکمینڈ کیے جاتے ہیں کسی عہدہ کے لیے، اگر کوئی ان میں سے سپرسیڈ ہو تو وہ آٹومیٹکلی ریٹائر ہوں گے۔ میرا سیاسی جماعت کے لیے یہ ہم اس شرط کے ساتھ نہیں دے سکتے تھے، اور میں حکومت کا شکر گزار ہوں کہ کسی جج کا اب فورسڈ ریٹائرمنٹ نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، جہاں تک لوکل باڈیز کی بات ہے، میں اپنے دوستوں کا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ لوکل باڈیز کو مزید طاقت دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ فلسفہ رہا ہے، رہے گا، اور ہم چاہیں گے کہ ہم جتنا پاورفل لوکل باڈیز کو بنا سکتے ہیں اتنا بہتر۔ جو اوریجنل ڈرافٹ مسلم لیگ نواز نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس لے کر آئے، اس میں یہ ترمیم موجود نہیں تھا۔ I look forward to having more discussions on this amendment as time goes on۔ تو میں اتنا نوٹ کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر کہ جو اس وقت ملک میں تمام صوبے میں بلدیاتی نظام موجود ہے، آپ کسی بھی ایکسپرٹس کا پینل کو بٹھا دیں اور ان سے پوچھے کہ کون سا صوبہ میں سب سے زیادہ اختیار ہے، سب سے زیادہ مالی، سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو اختیار ہے، وہ ایکسپرٹس آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبہ سندھ میں جو بلدیاتی نظام پاس ہوا، وہ پختونخوا ہو یا کوئی اور صوبہ ہو، انہوں نے زیادہ اختیار دیا، اور ہم اپنا قانون کو آئینی کور کیوں نہیں دینا چاہیں گے؟ جنوبی پنجاب کا بات ہوا میرے سامنے آج، جنوبی پنجاب پہ ایک کنسنسس آلریڈی موجود ہے۔ اس ہاؤس نے، سینٹ نے، صوبائی اسمبلیز نے ایک کنسنسس بنایا۔ اگر اس کنسنسس پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بہت خوش ہوگی۔ حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں، ان کا ڈیڈ لاک توڑنے کے بارے میں ایک تجویز سامنے آیا ہے۔
میں حکومت کو یقین دہانی دلانا چاہوں گا کہ جبکہ میری جماعت چاہے گی کہ ہمارا انپٹ ہو اور جو آپ نے جوڈیشل کمیشن کا ریکمنڈیشن دیا اس پہ میرا پارٹی کا اعتراضات ہے، مگر میں یہ آپ کو آج سے وزیر اعظم صاحب کو یہ یقین دہانی دلانا چاہوں گا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم الیکشن کمیشن میں جو بھی ڈیڈ لاک ہے اپوائنٹمنٹس کے سلسلے میں اس کو جمہوری انداز میں توڑنے کا طریقہ نکالیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ اس لیجسلیشن میں، اس آئینی ترمیم میں ضرور ساتھ دے گی۔ آخر جناب اسپیکر، میں حکومت سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہاؤس، یہ سیاسی جماعتیں آپ کی طاقت ہے، ہم اور اس اسمبلی جو آپ کو طاقت دلواتا ہے اس کا احساس کرے، ہمیں استعمال کرے، اس ہاؤس کو استعمال کرے، جو لیجسلیشن ان کمیٹیز کے تھرو گزر کے ان سیاسی جماعتوں کے انپٹ لے کے آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ جو آئینی ترمیم اس پروسیس کے تھرو آئے گا اس ترمیم کو قوت ملے گا، آپ کو وہ قوت ملے گا۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آگے جا کے نہ کوئی آئینی ترمیم، نہ کوئی لیجسلیشن سرپرائز کے طور پہ سامنے آنا چاہیے، اب تفصیلی صلاح مشورہ کے ساتھ، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ سب کا